اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے انورڈ دیکھیں گے، 133 سے۔ کل ہم نے جو موضوعات پڑھے تھے ان میں ایک دو اہم پوائنٹس جو تھے وہ بھی ڈسکس ہوئے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو لشکر ہے اس کی ترتیب دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے مدد جو ہے اس کا بھی جو اپنا لشکر ہے اس کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا پھر اعادہ بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو یا کیا ہی مطلب بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو وہ اچانک سے حملہ کرے اور تم اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تو 5000 نشان زدہ جو فرشتے ہیں ان کے ذریعے بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی وہ بہت وضاحت ہوگی پچھلی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو خاص فضل اور کرم تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائیاں وہ اس لیے بھی تھیں تاکہ جو جنگجو یا جو جنگ میں جو شریک جنہوں نے اپنی جان جو ہے وہ پیش کی اس جنگ کے لیے، اس مقصد کے لیے، تاکہ ان کو دل کا اطمینان مل سکے، تاکہ ان کے دل کو بھی تھوڑی سی تسلی رہے۔ اور اس طرح کے کچھ اور معاملے بھی کل ہوئے۔ تو اس کے علاوہ کل ایک اہم جو معاملہ تھا وہ یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کے اختیار میں نہیں، اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں، آپ کے اختیار میں اس معاملے میں یہ آپ کا اختیار نہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ ان کو مطلب بخش دے یا ان کو عذاب دے۔ اس کے بارے میں کہ تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی تھی کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی۔ اس کے علاوہ کل ایک اہم آیت جو ان آیات کے درمیان میں آئی وہ کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ کے متعلق تھی کہ کئی گنا سود کو بڑھا چڑھا لینے کی سے منع کیا گیا، آیت نمبر 130 میں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کل ہم نے دیکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معاملوں کو یا ان ہدایات کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے، اور صحیح معنوں میں سمجھ کر ہمیں جو بھی ان کی افادیت ہماری زندگی میں، ہمارے آج کے دور میں اور ہماری آج کی زندگی میں ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں صحیح فہم بھی عطا کرے اور ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم ان کے اوپر عمل بھی کر سکیں۔ آج آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 133 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تم سب جلدی کرو بخشش کی طرف اپنے رب کی بخشش کی طرف تم سب جلدی کرو، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، جنت حاصل کرنے کے لیے، جنت کے لیے، عرضها، جس کی چوڑائی ہے یا جس کا عرض ہے، جس کی چوڑائی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت، تیار کی گئی ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب اس سے پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی کل، 2 آیات، اس سے پچھلی ایک آیت جو پڑھی تھی وہ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت بھی بہت ہی وسیع اور بہت ہی اہم ہے ہماری روزمرہ کے معاملات میں،
اور کل جیسا تذکرہ ہوا تھا کہ اس سے ملتی جلتی ایک آیت، 2 آیات اس سے بھی پہلے بھی ہم نے پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا کہا گیا تھا ہمیں، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دونوں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہم پر رحم کیا جا سکے۔ اور اطاعت کا مطلب ہے کہ جو بھی حکم جیسے ملے، جب ملے، جہاں پر بھی ملے، اس کے لیے چاہے بڑی آسانی سے ہو جائے وہ عمل، چاہے اس میں تھوڑی سی مشقت کرنا پڑے، صبر کرنا پڑے، جس طرح کے بھی حالات اور واقعات ہوں، جو بھی حکم ملے یا جو بھی حکم ہمارے اوپر صادر ہو جائے، اس کو بجا لانا، اس کو اسی طور پر پورا کرنا ہے۔ تو یہ اطاعت کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، یا اطاعت کی ایک کنڈیشن ہے کہ اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں تو تو ہی ہم در حقیقت اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب بخشش حاصل کرنے کے لیے بخشش طلب کرو، مغفرت طلب کرو، مغفرت کے لیے جلدی کرو۔ اس سے بھی ملتی جلتی ہم نے ایک پڑھی تھی کہ تم نیکی میں جلدی کرو، نیکیوں کی طرف جلدی کرو، اگر آپ کو یاد ہو تو، نیکیاں حاصل کرنے کے۔ اور اس کو بھی ہم نے بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا تھا کہ نیکیاں جو ہیں ان کی وہ کیسے اکٹھی کی جا سکتی ہیں، اور ان کے نامہ اعمال میں ان کی کیا حیت ہوگی، یا نامہ اعمال میں نیکیوں کو گنا تو خیر جاتا ہی ہے، لیکن جو اہم، اس سے بھی زیادہ اہم ہمیں سوچنا چاہیے کہ نیکیوں کا وزن کیا جائے گا پلڑے میں۔ جب نیکیوں کو رکھا جائے گا تو ان کا وزن پلڑے میں گن کر تو نہیں رکھا جائے گا، وہاں پر تو تولنے کے لیے رکھا جائے گا میزان میں، ٹھیک ہے۔ تو نیکیوں کا جب وزن کیا جائے گا تو جو بھاری نیکیاں ہیں، ساؤنڈ پرابلم، ایک منٹ میں چیک کرتا ہوں۔ جی مجھے امید ہے کہ بہتر ہوگی بھی۔ جی تو نیکیوں کا وزن جو ہے اس کی اہمیت پہلے ہم نے ڈسکس کی تھی تھوڑی، تو یہاں پر بھی ہے کہ اسے ملتی جلتی یاد کہ بخشش کی طرف جلدی کرو، بخشش طلب کرو ہر وقت۔ کوئی ایسا لمحہ تمہارا نہ جائے کہ کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے خدا نہ خواستہ، یا کوئی لمحہ ایسا گزر جائے جس میں کوئی مغفرت یا بخشش نہیں مانگی۔ تو ہمیشہ ہر وقت جلدی کرو، ہر وقت بخشش کے لیے تیار رہو، یعنی اللہ کی مغفرت طلب کرنے کے لیے تیار رہو۔ وہ جنتن، اور جنت بھی، مغفرت کے ساتھ ساتھ یہاں پر جنت کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور جنت جو ہے اس کی طلب جو ہے ہمیشہ رکھو، اور ہم جلدی رکھو۔ اور وہ جنت جو ہے اس کی یہاں پر ذکر ہوا کہ اس کی جو چوڑائی ہے، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یعنی یہاں سے جتنی وسعت ہے آسمانوں اور زمین کی، اس کی چوڑائی ہے۔ جب ہم کپڑا لیتے ہیں یا کوئی بھی زمین ناپتے ہیں تو اس کے دو پہلوں کو، جو دو پیمائشوں کو رکھا جاتا ہے، اس کی چوڑائی اور لمبائی، ٹھیک ہے۔ اور چوڑائی اور لمبائی میرا خیال ہے بڑا عام سا لفظ ہے جس کو ہمیں پتہ ہے۔ تو یہاں پر چوڑائی کا ذکر ہوا کہ اس کی چوڑائی، جنت کی چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، اتنی چوڑی ہے۔ اور اس کی لمبائی کتنی ہے یہاں پر تذکرہ نہیں ہے، تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ جنت کتنی وسیع و عریض ہے، اور بہت ساری اور بھی احادیث سے ملتی ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جنت جو ہے وہ کتنا وسیع اور کتنا بڑا مقام ہے۔ وہ عدت للمتقین، اور وہ تو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب دین کے جتنے معاملات ہیں، شریعت کے جتنے معاملات ہیں، اللہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے حقوق ہیں اور حقوق العباد جو ہیں، ہر پہلو کا پوری طرح سے ہر وقت دھیان میں رہنا، یہی تقوی کا ایکچولی پریکٹیکل مطلب ایکسپلینیشن ہے، کہ پریکٹیکلی آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اس کا یعنی پریکٹیکلی جو بھی احکامات ملے ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، اور جو بھی حقوق العباد ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ اللہ زین، وہ لوگ جو ينفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، اور تنگ دستی میں۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ اب یہ متقی جو ہیں ان کی
थोड़ी सी और सिफात यहाँ पर अगली आयत में आ गई। जो अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह ताला से बख्शिश हमेशा तलब करते हैं, जन्नत तलब करते रहते हैं, उनकी एक खूबी ये भी है कि वो लोग खर्च करते हैं, चाहे वो खुशहाली में हो या तंगदस्ती में हो, यानी चाहे उनके ऊपर जिस तरह के मर्जी हालात हो जाए, चाहे उनके पास मतलब कुछ देने के लिए है या नहीं है, चाहे कम है या ज्यादा है, हर हाल में वो खर्च करते हैं अल्लाह के लिए। वो सब खर्च करते हैं खुशहाली में भी और तंगदस्ती में भी। इसका हमने एक तज़किरा किया था, इस बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा था। एक एक वाक़या सिर्फ़ मैं दोबारा कोट करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे लिए अहम है। यह हमारा एक ओपिनियन बना हुआ है कि जो गरीब हैं, गरीब का मतलब जिनके पास पैसे कम हैं या जिनके पास मालो दौलत की ज़्यादा फरावानी नहीं, तो वो समझते हैं कि हमारे ऊपर तो ज़्यादा मतलब अहम नहीं उनके लिए कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना हर एक के लिए जितनी उसकी इस्तिताअत है या जितनी उसकी हिम्मत है या जहाँ पर वो कर सकता है, वो ज़रूरी है, उसकी बड़ी अहमियत है। और उसकी एक मिसाल ग़ज़वा ग़ज़वा तबूक की सिलसिले में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियाँ थी, उसके उसके सिलसिले में था। हमने पहले ज़िक्र की 2-3 दफ़ा कि जितने सहाबा थे, वो सब अपना माल जो है, अपना सामान या माल या जो भी है, वो जंग के लिए पेश कर रहे थे, जंग की तैयारी के लिए। तो उसी ग़ज़वे के लिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने 700 ऊँट जो है सामान से लदे हुए, वो उस ग़ज़वे के लिए पेश किए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसी मजमे में या उन्हीं असहाब में एक सहाबी थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ अभी। वो उनके पास, वो गरीब थे, उनके पास मालो दौलत नहीं थी, तो उन्होंने एक यहूदी के यहाँ एक मुलाज़मत की या नौकरी की या कोई कह लें कि कोई मज़दूरी की। सारी रात उन्होंने मज़दूरी की और उस मज़दूरी के एवज़ उन्हें खजूरों का एक मुट्ठी भर खजूरें जो हैं, थोड़ी-सी खजूरें, वो उनको उस मज़दूरी के एवज़ मिली उस यहूदी के यहाँ से। तो वो सुबह को वही मुट्ठी भर खजूरें लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हो गए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो यही कुछ है अल्लाह के रास्ते में देने के लिए। और उसकी इन मुट्ठी भर खजूरों को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए कि उन्होंने उनकी खजूरों को कबूल किया और उनकी खजूरों को उन्होंने उस सामान के ऊपर जो उस ग़ज़वे के लिए इकट्ठा किया हुआ था, उस सामान के ऊपर फैला दिया और कहा कि इन खजूरों का जो वज़न है इन मीज़ान में, इस सारे सामान से ज़्यादा है। यानी जितना सामान वहाँ पर जमा पड़ा था उस ग़ज़वे के लिए, उसमें हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 700 ऊँट भी हैं। वो एक मुट्ठी भर खजूरों का जो वज़न है, वो उस सारे वज़न से या उस सारे सामान के वज़न से ज़्यादा हो गया। तो उसका क्या था? उसकी वजह ये थी कि उन सहाबी की नीयत, उनका जोशो और वलबला और जज़्बा, और उनके पास जितना है उसमें से उन्होंने कितना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। ये सारी नीयतें हमारी ऐसी हैं, ये सारे हमारे इरादे ऐसे हैं जो दर हकीकत नेकियों के वज़नों को बढ़ाते हैं। जो मीज़ान के क़यामत के दिन जब मीज़ान में रखी जाएँगी, तो उनका वज़न जो है, वो ही उनके पलड़े को नीचे गिराएगा, नीचे की तरफ धकेलेगा। ठीक है? इसका तज़किरा पिछली आयत में भी हुआ और इसमें भी हुआ कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कितना अहम है। और उसमें अल्लाह ताला ने यहाँ तक कह दिया कि चाहे वो तंगदस्ती में हो या खुशहाली में हो, किसी भी हालत में हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं। उसके अलावा एक दो और सिफ़ात भी हैं इसी आयत में, वल काज़िमीनल गाइज़ा, और पी जाने वाले हैं गुस्सा को। और जब उनको गुस्सा आता है, तो वो उसको पी जाते हैं। जब किसी भी की तरह की कोई सिचुएशन है, मतलब कोई दुश्मन तंग कर रहा है या कोई दोस्त है या कोई ऐसी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में अगर वो इस हालत में है कि वो गुस्से में है, तो वो अपने गुस्से को पी जाते हैं। इस गुस्से के बारे में भी हमने हदीस में पढ़ा था कि गुस्से को पी जाने वाला जो है, उसके लिए भी बड़े बड़े इनामात हैं अल्लाह के रास्ते में। जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने गुस्से को पी जाए, और अगर उसको अपना हक जो है, वो भी मसलहत के लिए अगर थोड़ा-सा छोड़ना पड़े, तो वो उसको भी छोड़ता है, तो अल्लाह ताला के उनके ऊपर बहुत सारे इनामात होते हैं। तो वो लोग जो हैं, वो गुस्से को भी पी जाते हैं।
اس کے علاوہ آگے والعافین عن الناس، اور وہ سب درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، لوگوں کے ساتھ وہ بڑے احسان کے ساتھ بڑی مطلب نرم دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس میں ان کو کوئی ضیق پہنچ جائے یا کوئی پریشانی ان کو کسی کی طرف سے آ جائے تو وہ اس کو درگزر بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان والے معاملے بھی رکھتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ یحب المحسنین، نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یحب، حب کا مطلب ہے محبت کرنا، حب محبت، کہ اللہ محبت کرتا ہے محسنین، حسن کرنے والوں کو، یعنی نیکیوں کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یا محبت کرتا ہے ان سے۔ اب ان کی فردر ایک اور کوالٹی یا ایک اور ان کی جو بات ہے وہ بھی آگے آ رہی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو اذا فعلوا، جب وہ سب کر بیٹھیں، فاحشتن، کوئی برا کام، فاحشہ کوئی فحاشی والا کام، یا کوئی ایسا کام جو معاشرتی لحاظ سے بھی برائی کا باعث ہے، اور ہمارے مذہبی شریعت میں بھی وہ برائی یا فحاشی گنی جاتی ہے یا بے راہ روی گنی جا سکتی ہے، تو کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو برائی والا ہو، او ظالمو، یا وہ سب ظلم کر بیٹھے، انفسہم، اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی کوئی وہ گناہ کا عمل کر بیٹھے، چاہے وہ لوگ کوئی برائی یا کوئی فحاشی والا معاملہ خدا نہ خواستہ کر جائے، یا وہ اپنے اوپر کوئی گناہ والا معاملہ، کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جائے، ذکروا، تو وہ کیا کرتے ہیں، تو فوراً یاد کرتے ہیں اللہ کو، ذکر اللہ، تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف مطلب پلٹتے ہیں، فاستغفروا، پس وہ معافی مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی۔ یہ بھی ایک بہت اہم صفت ہے جو اللہ کے نیک بندے، جو تقوی اختیار کرنے والے بندے ہیں، ان کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی، کہ اگر وہ بھول چوک میں یا کسی بھی ذریعے سے یا شیطان کے کبھی بہکاوے میں بھی آ کر ہو سکتا ہے کہ غیر ارادی طور پر یا کسی بھی طرح سے وہ اگر کوئی فحاشی والا کوئی برا کام کر بیٹھے یا کوئی گناہ کا معاملہ کر بیٹھے، تو جیسے ہی ان کو تھوڑا سا مائنڈ ان کے قابو میں آیا، جیسے ہی ان کو تھوڑا سا اندازہ ہوا، فوراً سے پہلے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہ اپنے رب سے معافی طلب کرتے ہیں، معافی استغفار کرتے ہیں، معافی کی طلبی کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اللہ کے سوا تو گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، کہ وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے علاوہ تو معافی کو کوئی بھی مطلب کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا گناہوں کو، تو وہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں جو ہیں عام طور پر ان کو بڑا ہلکا لے لیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی پیار کرنے والا ہے، بہت ہی محبت رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کرے گا۔ یا ایک آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، کے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، ٹھیک ہے۔ یا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی برائی کا کام کر بیٹھے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح کی جو مطلب ہلکی پھلکی اس طرح کی جو آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، تو اس کو پھر مس کوٹ کیا جاتا ہے بعض دفعہ علماء کی طرف سے، لیکن علماء جو ہے وہ تو یقیناً ایک پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عام عوام میں اس کو بعض اوقات غلط مفہوم میں لے کر، غلط مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ لائٹر موڈ میں لے کر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ مطلب اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ان سے ہم معافی مانگیں تو وہ تو ہمیں معاف کر دے گا اور جنت بھی ہمیں مل جائے گی۔ تو اس کا تھوڑا سا تذکرہ اگلی آیات میں بھی ہوگا۔ تو یہاں پر بھی میں یہی عرض کرتا چلوں کہ جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہیں، در حقیقت وہی لوگ ہیں جو اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ اللہ سے جیسے ہی وہ
کوئی ایسا گناہ یا ایسا معاملہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور جب وہ کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف مغفرت طلب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اگر اس کے ذہن میں یہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے کہ میں آج اس وقت یا آج کا دن یا یہ پچھلا جو میرا ہو گیا معاملہ، یہ اس کی میں مغفرت کرتا ہوں، اس کی مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے، لیکن اگر کہیں ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ آئندہ بھی اگر ہو جائے تو آئندہ دوبارہ سے کر لوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیت پکی نہیں، اس کی توبہ جو ہے اس کی قبولیت کی شرائط جو ہیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ توبہ کے باب میں ہم نے حدیث میں پڑھا کہ توبہ کی قبولیت کے 3 اللہ کے حقوق ہیں اگر تو 3، اور اگر حقوق العباد بھی ہیں تو اس میں ایک چوتھی شرط بھی ہے، تو توبہ کی قبولیت کی 4 شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ معاف کرنے والا ہے، ابھی کوئی خدا نہ خواستہ گناہ زردد ہو گیا تو اس کی معافی طلب کرتے ہیں، اگلی دفعہ ہوگا تو دوبارہ سے مغفرت طلب کر لیں گے، تو نہیں، ہم نے پھر توبہ کی شرطوں کو پورا نہیں کیا، اور اگر ہم توبہ کی شرطوں کو پورا نہیں کریں گے تو ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اگر ہم توبہ کی شرطوں کو پورا کریں گے تو یقیناً ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آئے گا اور ہماری نیت صاف ہوگی کہ آئندہ کبھی یہ گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم ایک پہلو ہے توبہ کا، یا اللہ کی طرف مغفرت طلب کرنے کا۔ اور کون ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو معاف کر سکتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا؟ اللہ کے سوا تو کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ پھر وہ جو طلبگار ہوتے ہیں مغفرت کے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرماتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اور نہیں وہ اصرار کرتے۔ ان کی ایک اور خوبی یہ آ گئی، یہ اسی جو میں نے بات کی اسی سے کنیکٹڈ بھی ہو سکتی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اور نہیں وہ اصرار کرتے، عَلَى مَا فَعَلُوا، جو سب انہوں نے کیا، یعنی اگر ان سے جو گناہ سرزد ہو گیا یا جو کام فحاشی والا یا برائی والا وہ سرزد ہو گیا، تو وہ اس کے اوپر اصرار ہی نہیں کرتے رہتے، یعنی جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ ہم سے یہ کوئی معاملہ گناہ والا یا اللہ کی نافرمانی والا سرزد ہو گیا، تو فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور وہ اپنے عمل پر اصرار نہیں کرتے۔ وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں، مطلب اب وہ ان کو پتہ چل گیا، جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا یہ عمل جو ہے اللہ کی کوئی عذاب یا اللہ کی نافرمانی کی طرف ہے، تو وہ فوراً سے پہلے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس پر اصرار بھی نہیں کرتے، یعنی اپنا عمل جو ہے اس کو دوبارہ دہراتے بھی نہیں ہے، جہاں پر تھے وہ وہیں پر انہوں نے روک دیا، وہیں پر اس عمل کو پرماننٹلی خیر بات کہہ کر اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کی، معافی کی طلبگار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ بھی تقویٰ جو ہے اختیار کرنے والے لوگ، یہ ان کی ایک بہت ہی اہم خوبی ہے، اور پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، وہ پریکٹیکلی آج بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اعمال جو ہیں ان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، جزاؤہم، اب ان کی جزا کیا ہے، ان کا انعام کیا ہے؟ جزا اولئک جزاؤہم، ان کی جزا ہے، یہی وہ لوگ ہیں، ان کی جزا ہے مغفرۃ، بخشش، من ربہم، ان کی رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات اور جنتیں یا باغات، تجری بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہ جو تقویٰ اختیار کرنے والے، جو اس کے بعد جو مطلب ان کے کوالٹیز بیان کی اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی کوالٹیز ان میں موجود ہیں، تو ان کو ان کی جزا کیا ملے گی، یا ان کا اجر کیا ملے گا؟ ان کا اجر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، اور ان کو جنات، باغات جو ہیں وہ عطا کرے گا، یا جنتیں جو ہیں وہ ان کو عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، اور وہ جنتیں کیسی ہوں گی؟ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بہت اچھا بدلہ ہے اچھا کام کرنے والوں، نیک کام کرنے والوں کے لیے، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ یہ جنت جو ہے یہی ایک سب سے بہترین اور سب سے اچھا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے،
جو ان لوگوں کو ملے گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ خیر سب سے اچھا تو ہم لمیٹیشن نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی اچھائیاں ہیں اور اس کی بزرگیاں کتنی ہیں اور اس کی رحمتیں کتنی ہیں، ان کی تو کوئی حد متعین نہیں کی جا سکتی۔ اور قیامت کے دن بھی مطلب ہمیں ایسا لگے گا انشاءاللہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، تو ہر لمحہ جو ہے ہمیں اللہ کی نئی ایک رحمت جو ہے وہ یقیناً وہاں پر ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے نیک کام کیے ہیں ان کا بہت ہی اچھا بدلہ جو ہے وہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ قد خلط من قبلکم، یقیناً گزر چکے تم سے پہلے۔ اب یہ تھوڑا سا موضوع جو ہے وہ پلٹا ہے اسی غزوہ کی طرف، غزوہ احد کی طرف، جس کا تذکرہ پچھلی آیات میں چل رہا تھا۔ اور کیونکہ پچھلی آیات جب غزوہ کا وہاں پر معاملہ چلا، اس کے بعد کچھ آیات اگلی آئیں، تو اس لیے تھیں کہ جو انہوں نے مشقت کی صحابہ نے اس غزوے کے لیے، جو انہوں نے نقصان کیا اپنی جانوں کا بھی اور اپنے مالوں کا بھی، اور اپنے مطلب جسم کے اوپر بھی مشقت اور زخم جو ہے وہ بھی انہوں نے لیے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش خبریاں بھی سنائیں ان کی دل جمعی کے لیے، ان کے دل کو تقویت دینے کے لیے۔ تو پچھلی آیات جو ہے یہ انہی کا تسلسل تھا۔ اب دوبارہ جو ہے غزوہ احد کے جو حالات ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس میں ہے قد خلط من قبلکم، یقیناً تم سے پہلے گزر چکے، سنن بہت سارے واقعات، فسیرو تو تم سب چلو پھرو فی الارض زمین میں، فانظرو پس تم دیکھو گے، کیفا کیسا، کان عاقبت انجام ہوا انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا، جو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کی احکامات کو قدر نہیں کرتے، جو اللہ کے احکامات کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، یا اپنی ہی روش میں وہ انکار کرتے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ جھٹلاتے ہیں اللہ کے احکامات کو کسی بھی طرح سے، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہے ان کا انجام کیسا ہوگا۔ اس آیت میں یہ تذکرہ ہے کہ پچھلے جو بہت سارے واقعات گزر چلے، اگر تم زمین میں چلو پھرو اور ادھر ادھر نظر دوڑاؤ، تو تمہیں بہت سارے ایسی جگہیں یا ایسے معاملات یا ایسی نشانیاں مل جائیں گی جس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ پچھلی قوموں نے جو اللہ کی تکذیب کی یا ان کے نبیوں کی تکذیب کی، وہ جھٹلانے والے جو تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ اس کا بیک گراؤنڈ اگر سمجھیں، بیک گراؤنڈ کا مطلب یہ، اس کے اگر مزید افادیت سمجھیں مزید، تو اس وقت مکہ کے دور میں بھی جب قافلے چلتے تھے تو وہ قافلے مصر اور شام اور عراق اور اس طرف سارا چلتے تھے، اور وہاں سے سفر کرتے پھر مکہ کی طرف جب آتے تھے تو ہمیں پتا ہے کہ بہت ساری جو آج بھی باقیات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس زمانے میں بھی یقیناً تھی، اور جو قافلے جب چلتے تھے تو رستے میں ان جگہوں کو وہ جگہیں جو ہیں وہ ان کے راستوں میں آتی تھیں، جیسے قوم عاد اور سمود جو ہیں ان کی بستیاں جو ہیں وہ آج بھی ان کے باقیات موجود ہیں۔ اسی طرح قوم لوط کی جو باقیات ہیں یا ان قوم لوط کی بستی جو ہے وہ بھی آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آج بھی ان کے کچھ باقیات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ہی مشہور فرعون کی لاش جو ہے جو سمندر سے نگل دی گئی تقریباً کوئی 150-200 سال پہلے، وہ بھی آج ہمارے لیے معجزے کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہے، ہمیں نصیحت اور عقل پکڑنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم زمین میں چلو پھرو، اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو کچھ بہت ساری مطلب ایسی ویڈیوز بھی ہمیں ملیں گی جس میں قرآن میں جو جن مقامات کا ذکر ہوا، قرآن مجید میں جن مقامات کا ذکر ہے وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اسرائیلیات میں یعنی مطلب یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں کچھ تذکرے جو ہیں ان کی جگہیں جو ہیں، جو ان کی جو باقیات جو ہیں یا کھنڈرات جسے کہہ سکتے ہیں ہم، وہ آج بھی موجود ہیں، اور ان کا یوٹیوب پہ میرا خیال ہے کافی ساری ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں۔ تو آج بھی ہمارے لیے نشانیاں ہیں، اور ان میں بہت ساری ایسی ہیں جن کو بستیوں کو الٹا دیا گیا یا جن کے اوپر عذاب آیا، اور ان کے بھی کچھ نہ کچھ باقیات جو ہیں وہ آج دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم زمین میں چلو پھرو اور ادھر ادھر نظر دوڑاؤ تو تمہیں ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، یا ایسے بہت سارے ٹھوس شواہد مل جائیں گے کہ
ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی تکذیب کی، جنہوں نے اللہ کے احکامات کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہے ان کو پشے پشت ڈال دیے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان کے ساتھ کیسے ان کو کیا انجام ہوا ان کا۔ ھذا بیان للناس، یہ واضح بیان ہے عام لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ اب یہ جو پیغامات ہیں، اس طرح کی آیات جو ہیں، چاہے یہ پچھلی آیات جو گزر چکی وہ ہیں، چاہے اس قرآن میں آگے اور پیچھے آنے والی جتنی آیات ہیں، یا چاہے احادیث میں جو بھی ہمیں ملتی ہیں رہنمائیاں یا آیات، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو عام لوگ ہیں، جو صرف ایک ناول کی طرح یا ایک کہانی کی طرح کبھی ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں، جنہوں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا، یہ ان کے لیے تو ایک عام سی بات ہے، عام لوگوں کے لیے یہ ایک واضح تھا چھوٹا سا بیان ہے۔ ہاں، جو ہدایت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ یقیناً جو بھی ان کو پتہ چلتا ہے تو اس کے اوپر وہ گہری نظر رکھتے ہیں، وہ اس کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت وہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں ان سے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جائے۔ اور اس ضمن میں ان کے سامنے جب بھی کوئی بیان کی جاتی ہے، کوئی آیت یا حدیث یا کوئی واقعہ اس طرح کا، تو اس سے وہ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے وہ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پریکٹیکلی آج بھی ہمارے مطلب دور میں آج بھی لوگ موجود ہیں جو تقوی کی اختیار کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، تو ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب کہ ان کے اوپر کوئی آیت اللہ کی یا حدیث یا کوئی ایسا معاملہ بیان کیا جاتا ہے تو اس سے وہ ہدایت اور نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ عام لوگ جو ہیں وہ تو خیر اس کو کوئی معنی یا کوئی اہمیت دیں یا نہ دیں، لیکن جو ہدایت اور نصیحت اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور نصیحت کا باعث بنتی ہیں۔ یقیناً وہ اس میں تھوڑی سی تحقیق اور جستجو جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہدایت اور رہنمائیاں عطا فرماتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا، اور نہ تم سب ہمت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم سب غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو۔ یہاں پر کیونکہ پہلے فتح ہوئی، بعد میں جنگ احد میں شکست والا معاملہ ہو گیا، یا شکست اگر نہ بھی کہیں تو کم از کم بیک فٹ پہ جا کے مسلمانوں کو اپنی حفاظت کرنی پڑی اور اپنے آپ کو بچانا پڑا، تو پھر اس طرح سے جنگ جو ہے وہ ٹلی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بھی سچویشن ہوئی ہے، یہ جو بھی معاملہ ہوا ہے، اب تم اس کو دیکھ کر اس کی بنیاد پر اپنی ہمت نہ ہارو۔ اگر تم ہمت نہیں ہارو گے، اگر تم ہمت نہ ہارو اور تم کب غم بھی نہ کرو، غم ہمیشہ ہوتا ہے آئندہ آنے والے دن کا۔ غم جو ہے وہ گزشتہ کل کا ہوتا ہے، جو آلریڈی گزر چکا معاملہ، اس کا غم ہوتا ہے۔ غم اور خوف دو چیزیں ہیں جو الٹرنیٹیولی آتی ہیں قرآن میں بھی بار بار۔ تو غم جو ہے وہ ہمیشہ اس بات پر ہوتا ہے جو آلریڈی معاملہ گزر چکا، اور خوف جو ہے اس چیز کا ہوتا ہے جو آئندہ آنے والا ہوتا ہے، کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، یا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یا ہم اگر یہ ایسا کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو خوف جو ہے وہ آئندہ آنے والے کل کا ہوتا ہے یا آئندہ آنے والے معاملات میں ہوتا ہے، اور غم جو ہے وہ پچھلے گزر کے جو معاملات ہیں ان کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کہ تم ہمت نہ ہارو اور نہ ہی تم غم کرو، اور یہاں پر تسلی دی کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، اگر تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو، اگر تم سچے مومن ہو تو یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ اب جیسا کہ کل تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش ہوا، ایسی جنگیں جو ہیں وہ تو کہہ لیں کہ ایک مسلمانوں کی تیاری، بہت سارے حالات اور واقعات جو ہیں ان سے نبٹنے کے لیے، کبھی شکست کو برداشت کرنے کے بھی ان میں ہمت ہونی چاہیے، کبھی بیک فٹ پر جا کر دوبارہ سے تیاری کر کے دوبارہ مطلب حملہ کرنے کے بھی ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ بہت سارے معاملات میں پھر اللہ اور اس کے نبی کے احکامات کو کتنی اہمیت دینی ہے، اس کا بھی
اس سے درس ملتا ہے تو یہ غزوہ احد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہدایات اور بہت ساری رہنمائیوں کی مسلمانوں کے لیے، جن سے جن میں ان کی کمزوریاں جو ہے وہ بھی سامنے آئی، جن میں ان کی غلطیاں جو کی انہوں نے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئیں، جن سے ان کی دشمن ہے، دشمن کی قوت کا بھی اندازہ تھوڑا سا ہو گیا، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ کھل کر اس وقت بہت سارے واضح ہو گئے، اور بہت سارے بعد میں کھل کر واضح ہوئے، جیسے بہت سارے جو مشرکین کا جو لشکر تھا اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، جیسا کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو سفیان جو ہے انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور اللہ کے لیے انہوں نے اپنی خدمات انجام دی، تو بعد میں آنے والے معاملات بھی، تو یہ ایک واقعہ جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل تھا مسلمانوں کو درس و تدریس اور ان کے آئندہ آنے والے جو جنگیں ہیں اور آنے والے حالات جو ہیں ان سے نبٹنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اب تم ہمت نہ ہارو اور نہ ہی تم غم کرو، اور اگر تم سچے مومن ہو مطلب اگر سچے دل سے تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو گے، اور اللہ کے احکامات کی پیروی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو گے، جیسا کہ پچھلی آیت میں ہوا آج، تو پھر اس صورت میں تم ہمیشہ غالب ہی رہو گے۔ اس سے ایک دوسرا نتیجہ اس کے الٹ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر تم نے اپنے دین کا ساتھ چھوڑ دیا، اگر تم نے کتاب اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا، اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ دیا یا پس پش ڈال دیا، یا اگر تم نے آپس میں نا اتفاقی مطلب کر دی، یعنی اپنے مومن ہونے کا حق ادا نہیں کرو گے، تو تم سے یہ غلبہ جو ہے وہ واپس بھی لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بہت سارے معاملات میں ہوا ہے، اور آج بھی مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ یقیناً شاید اسی وجہ سے ہی ہے کہ وہ آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر پبلک لیول پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دین کو اور شریعت کو جب دنیا سے تقابلہ ہوتا ہے تو وہ دنیا کو پریفر کرتے ہیں اور دین اور شریعت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہاں پر ہے کہ اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب ہوگے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے، جو بعد میں مسلمانوں نے اس کا پریکٹیکلی ڈیمونسٹریشن، جب پریکٹیکلی اس آیت کی حقیقت کو دیکھا، جبکہ آئی تھنک کہ دنیا کا تیسرے سے زیادہ حصہ جو ہے یعنی 3 میں سے دو تہائی سے زیادہ حصے کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی، مسلمانوں کا غلبہ بھی رہا۔ تو یہیں پر آج بس کرتے ہیں، اگلی آیات جو ہیں وہ بھی اسی سے لنک رکھتی ہیں، کیونکہ ہماری کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو پھر اگلی مجلس میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جی اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں تو ضرور آ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کشتی میں سوار رکھے ہمیشہ، اور اس میں زیادہ پر اثر بنائے اس کو، اور ہمارے بیان کرنے میں سننے میں جو کمیاں رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے دنیا میں بھی اور آخرت کے حصول کے لیے بھی۔ اور آج کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں بھی بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے سب کی طرف سے، تو سب سے درخواست ہے کہ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں آج کل کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور مسلمانوں کے حالات کو، خاص کر فلسطین میں جو ہو رہا ہے اور کشمیر میں جو ہو رہا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔